السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 83۔ وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاق پختہ عہد بنی اسرائیل سے، لا تعبدون نہ تم عبادت کرو گے، الا مگر اللہ کی، وبالوالدین اور ساتھ والدین کے، احسان کرنا، وذی القربی اور رشتہ داروں، والیتامی اور یتیموں، والمساکین اور مسکینوں کے، وقولو اور کہو، للناس لوگوں سے، حسنا اچھی بات، واقیموا اور قائم کرو، الصلاۃ نماز، وآتوا اور ادا کرو، الزکوٰۃ زکوٰۃ، ثم پھر تولیتم منہ موڑ لیا تم نے، الا سوائے، قلیلا قلیل تعداد کے، منکم تم میں سے، وانتم اور تم، معرضون اعراض کرنے والے ہوں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، یعنی بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا گیا اور آج ہمارے لیے بھی یہی تعلیمات ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، پھر رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پھر فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا۔ اس بات کو آپ نے اپنے آج کے اہم پوائنٹس میں لکھنا ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا بات اچھی طرح کرنی ہے، کیونکہ سارے انسانی تعلقات کی خرابیاں بات غلط طریقے سے کرنے سے شروع ہوتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں تو اپنے بولنے کا انداز درست کر لیں، ایسی بات کہیں جو دوسروں کو خوش کر دے۔ بعض اوقات ہم اپنی طرف سے بڑی اچھی بات کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ دوسروں کو بری لگتی ہے، پتھر کی طرح پڑتی ہے۔ اس لیے صرف یہ نہ دیکھیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ کس انداز سے کہہ رہے ہیں اور وہ دوسروں کو کیسی لگ رہی ہے۔ اچھی بات، سچی بات، فائدے کی بات اور اس کا اثر، اس کا امپیکٹ کیا ہے۔ جو بات آپ کر رہے ہیں چاہے وہ کتنی بھی اچھی ہو، کتنی بھی سچی ہو، لیکن اگر اس کا تاثر، اس کا امپیکٹ ہی اچھا نہیں تو کیا وہ بات اچھی ہوگی؟ نہیں۔ وہ اپنی ذات میں تو اچھی ہو سکتی ہے مگر آپ کے لیے اس سے کوئی اچھائی نہیں نکلی، خیر نہیں نکلی۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو بالکل سچ بول رہے ہیں، 100% سچ بول رہے ہیں، حق بات کہہ رہے ہیں، لیکن وہ سچ اور حق بات اس طریقے سے پتھر کی طرح دوسروں پر دے مارتے ہیں کہ دوسرا زخمی ہو کر رہ جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہاں آپ دیکھیے نماز اور زکوٰۃ بعد میں ہے اور اچھی بات کا ذکر پہلے ہے، تو کتنی زیادہ اس کی اہمیت اس سے واضح ہوتی ہے۔ پھر فرمایا ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون تو تھوڑے لوگوں کے سوا تم اس عہد سے پھر گئے اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے، اگنور کرنے والے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہم تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اگنور نہیں کر رہے کہ ہمیں کوئی بھی حکم، کوئی بھی بات پتہ چلتی ہے اور ہم اس کو اگنور کر کے اس سے منہ پھیر کر دوسری طرف کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو حق نہیں سمجھ رہے، اس بات کو سچ نہیں سمجھ رہے اور اس کی اہمیت ہمارے لیے واضح نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات کی اہمیت کو سمجھنا ہے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس سے اعراض نہیں برتنا، اس سے منہ نہیں موڑنا۔